سب لوگ لائن پہ جڑ گئے ہو نا؟ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ تو ہم لوگ کل فرائض کے بارے میں کچھ تھوڑی موڑی بات جان لیے تھے، جیسے مان لیجئے کیا کیا سیکھا تھا ہم نے۔ فرائض کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے، فرائض کا موضوع سیکھا تھا اور اس کا ثمرہ سیکھا تھا، ہے نا۔ باقی جو آپ کے ساتھی مان لیجئے صاف طور سے نہیں سن پائے ہیں یا نہیں لکھ پائے ہیں تو اسے آپس میں آپ لوگ بول کر کے اس کا املا صحیح کرا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ لوگ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب میں ایسے بول دے رہا ہوں، لکھو الفضائل۔ اس علم کے کون کون سے فضائل ہیں تو اسے نوٹ کرو۔ الفضائل لکھا آپ لوگوں نے؟ الحدیث، تعلم الفرائض، وعلموه الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء۔ آپ لوگ رف کیجئے گا، رف میں لکھیے گا جلدی، بعد میں اس کو صاف کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، نزع نون زے عین، يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي۔ آگے لکھو بریکٹ میں ابن ماجہ والدارقطنی عن ابی ہریرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو میں اس کا معنی بتا دے رہا ہوں، سب لوگ جانتے ہوں گے لیکن بتا دے رہا ہوں۔ تعلم، اس کے فضائل کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، فرائض کیا کرو؟ سیکھو۔ وعلموہ الناس، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ علموہ میں مطلب علم الفرائض، وعلموہ الناس، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنہا نصف العلم، بے شک یہ آدھا علم ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم۔ دیکھو دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اس کا تعلق کس سے؟ حقوق العباد سے ہے نا۔ ہاں تو یہ آدھا علم ہے۔ وَهُوَ يُنسَى، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جو بھلا دیا جائے گا، بہت جلدی سے لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ بھائی عمل جب نہیں کریں گے تب لوگ بھول نہیں جائیں گے۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ پہلی چیز ہوگی جو ہماری امت سے کھینچ لی جائے گی، یعنی ہماری امت کے سینوں سے، ان کے ذہن و دماغ کی چیز کھینچ لی جائے گی۔ دوسرا ہے دوسری دلیل وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے لکھو وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن وعلموہ الناس، تعلموا القرآن وعلموہ الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، فإني امرؤ مقبوض،
مقبوض قبض کیا جانا، اٹھا لیا جانا. والعلم مرفوع، والعلم مرفوع. یوشک یوشک ان یختلف اثنان فی الفریضۃ والمسألۃ. یوشک ان یختلف اثنان فی الفریضۃ والمسألۃ فلا یجدان احدا یخبرہما. بریکٹ میں لکھ لو گے احمد عن ابن مسعود. رضی اللہ عنہ. اس کا ترجمہ سن لو، ترجمہ جانتے ہوگے. اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض سیکھو وعلموہا اور اسے بھی سکھاؤ. فإنی امرؤ مقبوض، میں ایسا آدمی ہوں جو قبض کر لیا جاؤں گا، اٹھا لیا جاؤں گا اس دنیا سے. والعلم مرفوع، اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا. یوشک ان یختلف اثنان، قریب ہے کہ دو لوگ اختلاف کریں، لڑیں آپس میں. فی الفریضۃ والمسألۃ، فریضہ کے بارے میں اور کسی مسئلے کے بارے میں. فریضہ کے بارے میں اور مسئلے کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کی جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے. کوئی بولے ہمارا اتنا حصہ ہے، دوسرا بولے نہیں ہمارا اتنا زیادہ حصہ ہے، اس کا کم ہے. ایسا دو لوگ آپس میں اختلاف کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ دو لوگ آپس میں فریضہ اور مسئلہ کے بارے میں لڑیں گے، اختلاف کریں گے. فلا یجدان احدا یخبرہما، تو وہ دونوں کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو ان دونوں کو صحیح صحیح بات بتا سکیں، ہے نا. یعنی یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علم اٹھا لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آفاق سمجھ گئے؟ سب نوٹ کر لیے ہو؟ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ ایک اور لکھ لو، ایک اور لکھ لو. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ، آپ نے بیان فرمایا علم تین ہیں. العلم ثلاثۃ وما سوا ذلک فضل، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے وہ فضلہ ہے، فضل ہے. وہ مین علم تین ہی ہیں. لکھ لیے العلم ثلاثۃ وما سوا ذلک فضل. کامہ لگا دو. آیۃ محکمۃ، آیۃ محکمہ، محکم آیت ہے، اس سے مراد قرآن ہو گیا آیت المحکمہ سے. کامہ لگاؤ. سنت متبعۃ، سنت متبعۃ، او فریضۃ عادلہ، او فریضۃ عادلۃ. تو یہ تین علم ہے آپ نے بیان فرمایا. بریکٹ میں لکھ لو ابو داؤد ابن ماجہ عن عبداللہ ابن عمر. ابو داؤد و ابن ماجہ عن عبداللہ ابن عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم تین ہیں اور جو اس کے سوا ہیں وہ فضل ہے، یعنی اس پر زیادتی ہے. آیت محکمہ قرآن، سنت متبعہ سنت، اور یہی فریضہ عادلہ اور فریضۃ عادلہ، یعنی یہی علم الفرائض ہے نا، فریضہ. تو اس کی فضیلت کے بارے میں بس اتنا کافی ہے. اگلی ہیڈنگ ڈالو
الاستمداد یعنی اس علوم کو حاصل کرنے میں کن کن چیزوں سے مدد لی گئی ہے. الاستمداد لکھ لیا. القرآن والسنہ و اجماع الامہ، قرآن سنت اور اجماع امت سے مدد لی گئی ہے اس فن کو بنانے میں. القرآن والسنۃ و اجماع الامت، قرآن اور سنت اور اجماع امت. حکم الشریعہ لکھ لو. شریعت کا کیا حکم ہے اس علم کے بارے میں؟ کیا مسلمانوں میں سے ہر فرد کو جاننا ضروری ہے یا علم؟ بھائی ہر علم کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے نا. آفاق ذرا بول دو، پتہ نہیں کیا بہت کھڑبڑ کی آواز آ رہی ہے. ان کو بولو، سمجھاؤ کہ آواز نہ کریں. حکم الشریعہ، شریعت کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے. کچھ چیزیں فرض عین ہوتی ہیں، فرض العین بولتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں فرض الکفایہ ہوتی ہیں نا. تو کیا اس علم کا حاصل کرنا فرض العین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو آگے لکھ لو. آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، بچے سب بہت بول رہے ہیں بھائی. لکھو، نوٹ کرو. حکم الشریعتی، شریعت کا حکم کیا ہے؟ لکھو. حصول علم الفرائض فرض الکفایہ. حصول علم الفرائض فرض الکفایہ. اس کا مطلب علم الفرائض کا حاصل کرنا یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. حصول علم الفرائض فرض الکفایہ، علم فرائض کا حاصل کرنا فرض الکفایت، فرض کفایہ ہے. یہ اصطلاح پڑھ چکے ہوگے نا، فرض عین فرض کفایہ. لیکن اس کو تھوڑا سا اپنے حاشیے میں آپ لوگ لکھ لو، میں لکھا دیتا ہوں. لکھ لو فرض العین، حاشیے میں لکھ لو فرض العین. 2 جملے میں لکھ لو. ہوا اصطلاح شرعی یتعلق بالواجبات الشرعیہ. فرض العین لکھ لو. ہوا اصطلاح شرعی یتعلق بالواجبات الشرعیہ ویقصد به انہ واجب علی کل مسلم. ویقصد به انہ واجب علی کل مسلم. مثلا الصلاۃ حکمها فرض العین. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اصطلاحی شرح ہے جو شرعی واجبات سے متعلق ہے، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے اس سے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے. جیسے نماز، اس کا حکم فرض عین ہے. فرض الکفایہ ہوا اصطلاح شرعی فرض الکفایتی، ہوا اصطلاح شرعی یقصد به انہ لیس واجبا علی کل مسلم. یقصد به انہ لیس واجبا علی کل مسلم بل ولو قام به احد سقط عن الجمیع.
احد سقط عن الجمیع، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے سب پر واجب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسے کر لے تو تمام لوگوں سے یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُكَلَّفِينَ وَإِن لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ وَإِن لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُكَلَّفِينَ يَأْثَمُونَ جَمِيعًا۔ سمجھ گئے نا؟ فرض الکفایہ وہ یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ اگر اسے کوئی کر لے تو تمام لوگوں سے یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے، اور مکلفین میں سے اگر اسے کوئی نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ جیسے صلاۃ جنازہ کی نماز، کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور گئے کچھ لوگ، گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لیا، اس کے لیے دعا کر دیا، تو اب جو پڑھیں ان کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں پڑھے ہیں ان کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ فرض کفایہ کچھ لوگوں نے کیا تو یہ تمام لوگوں سے چیز ساقط ہو گئی۔ لیکن اگر گاؤں کا کسی فرد نے، گاؤں کے کسی آدمی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو پورے گاؤں کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟